بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ تمام مخلوقات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، لیکن سب سے عظیم اور افضل جو جوڑا شمار کیا جاتا ہے وہ انسانی جوڑا بنایا گیا ہے۔ میاں بیوی کی صورت میں جو اللہ پاک نے یہ جوڑا بنایا ہے، یہ بہت ہی عظیم اور بے مثال جوڑے بنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ بنایا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَهُنَّ لِبَاسٌ لَهُنَّ، کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لباس کے مانند ہیں۔ کہ لباس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جسم پر اگر کوئی نشانات، کوئی داغ دھبے یا کوئی عیب جسم پر ہے تو اس کا کام ہوتا ہے، لباس کا کام ہوتا ہے اس کو چھپانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ اگر مرد کے اندر کوئی خامیاں ہیں تو وہ بیوی اپنے خاوند کا وہ عیب، وہ خامیاں چھپاتی ہے۔ یہ غیرت کا تقاضا بھی ہے، ایمان کا حصہ بھی ہے اور حکم خداوندی بھی ہے۔ اسی طرح اگر عورت کے اندر کوئی ایسی بات ہے تو خاوند پر بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی غلطیوں کو، عیبوں کو وہ چھپائے۔ تو اسی طرح آج کا یہ واقعہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار جوڑے بنائے ہیں۔ آج ہم ایک جوڑے کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن احمد بن موسیٰ علی رحمہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ رے جو ایران کا دارالخلافہ رہا ہے، موجودہ نام اس کا تہران ہے، اس کے قاضی موسیٰ بن اسحاق علی رحمہ کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی صاحب لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک عورت ان کے پاس لائی گئی۔ اس کے سرپرستوں کا دعویٰ تھا کہ اس عورت کے شوہر نے اس کو 500 دینار مہر ادا نہیں کیا۔ جب اس کے شوہر سے پوچھا گیا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا مجھ پر مہر کا دعویٰ بے بنیاد ہے، میں نے اس کو مہر ادا کر دیا ہے۔ شوہر کے انکار پر قاضی صاحب نے عورت سے گواہ طلب کیے۔ گواہ کو حاضر کیا گیا اور گواہ وہ مرد تھا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اس عورت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ گواہ نے کہا کہ میں اس عورت کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے پہچان کر گواہی دوں کہ یہ وہی عورت ہے جس نے میرے سامنے مہر وصول کیا تھا یا کوئی اور ہے۔ چنانچہ وہ گواہ اس عورت کی طرف بڑھا اور کہا تم اپنا نقاب ہٹاؤ تاکہ میں تمہاری پہچان کر سکوں۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا یہ شخص میری زوجہ کے پاس کیوں آیا ہے؟ وکیل نے کہا یہ گواہ تمہاری زوجہ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے تاکہ پہچان ہو جائے کہ یہ وہی عورت ہے یا کوئی اور عورت ہے اس حجاب کے اندر۔ تو یہ سن کر غیرت مند شوہر پکار اٹھا۔ اس عورت کے شوہر نے کہا کہ اس شخص کو روک دو، میں قاضی صاحب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ جو دعویٰ میری زوجہ نے مجھ پر کیا ہے وہ بھلے جیسا بھی ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، وہ مجھ پر لازم ہے۔ میں 500 دینار ادا کرنے کو تیار ہوں، خدا را میری زوجہ کا چہرہ کسی غیر مرد کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے، میری غیرت گوارہ نہیں کرتی۔ چنانچہ گواہ کو روک دیا گیا۔ جب عورت نے اپنے غیرت مند شوہر کا یہ جذبہ دیکھا تو کہا سب گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنا مہر معاف کر دیا ہے، میں دنیا اور آخرت میں اس کا مطالبہ نہ کروں گی۔ یہ مہر میرے غیرت مند شوہر کو مبارک ہو، اس نے اپنی غیرت اور میرے باپردہ رہنے پر جو کوشش کی ہے، یہ بہت ہی عظیم کوشش کی ہے، میں اس سے خوش ہوں، میں اس سے راضی ہوں اور میں اپنا مہر ہمیشہ کے لیے معاف کرتی ہوں۔ محفل میں موجود تمام لوگ میاں بیوی کے اس فیصلے پر آشش کر اٹھے اور قاضی صاحب نے فرمایا ان دونوں کا یہ معاملہ بہترین اوصاف اور اعلیٰ اخلاق پر دلالت کرتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیشہ میاں بیوی کے مابین ایک ایسا رشتہ ہونا چاہیے، پیار کا، اخلاق کا اور اعتماد کا، غیرت کا بھی ہونا چاہیے۔ پیار اور اخلاق کا رشتہ تو برقرار رہے اور غیرت نہ ہو،
تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے مابین اپنے اہل و عیال اور خاص کر حقوق زوجین کا خیال رکھنے والا بنائے، ان کے حقوق ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کے تمام احکامات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہمیشہ کثرت سے درود السلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔